السلام علیکم. ان سائڈ این جی اوز میں خوش آمدید، جس میں ہم بات کریں گے این جی او سیکٹر کی انکہی باتوں پر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہ نواز احمد، اور آج کا ہمارا موضوع ہے والنٹیئرزم اور یوتھ انگیجمنٹ، جس کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایم اے جاوید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمد للہ اللہ کرم. آپ بتائیں کیسے؟ الحمد للہ سر آپ تشریف آوری کا بہت شکریہ. مائی پلیجر. سب سے پہلے سر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے والنٹیئرزم اور یوتھ انگیجمنٹ. بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، بے شک بے شک، جو اسپیشلی ہمارے یوتھ ہیں جو معاشرے کے، ان کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے سر. بالکل ٹھیک. تو ہم اس موضوع کو والنٹیئرزم کے مختصر تعارف سے سٹارٹ کریں گے. تو آپ ہمیں مختصراً بتا دیں کہ والنٹیئرزم ہوتی کیا ہے سر؟ یار والنٹیئرزم یا والنٹیئرلی کوئی بھی کام کرنا ہے جو بغیر پیسے کے، بغیر اجرت کے آپ سوسائٹی کے لیے کریں، اور اس میں اس کا جو ایلیمنٹ ہے، جو اس میں عنصر جو ہے نا، خدمت کا عنصر ہونا چاہیے. آج بھی ہماری اس کے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی آپس میں ٹیم کے ساتھ ساری چیزوں کے اوپر کہ والنٹیئرزم ہوتا کیا ہے. اکثر اس کو کمیونیکیٹ بھی کیا جاتا ہے، یا مسکنسیپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں آپ انٹرنشپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو معاوضہ نہیں دیتے، تو کیا یہ بھی والنٹیئرزم ہے؟ بٹ اگر اس کمپنی میں، اس ادارے میں اگر آپ کا خدمت خلق ہو رہی ہے، کچھ چیز ہو رہی ہے، تو وہ پھر آپ اس کو والنٹیئرزم کہہ سکتے ہیں. والنٹیئرلی کام کیا اور سوسائٹی کے لیے کام کیا، سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے. بٹ اگر وہ پیور بزنس ٹرمز میں کام ہو رہا ہے تو وہ اس کو والنٹیئرزم نہیں کہہ سکتے. سو ان شارٹ کوئی بھی کام جو سوسائٹی کے لیے یا کسی سماجی خدمت کے تحت کیا جائے، کسی کی خدمت کے لیے کیا جائے، اور اس میں آپ کسی اجرت یا والنٹیئر جو چارجز ہیں اس کو حاصل نہ کریں، تو دیٹ از نون ایز والنٹیئرزم. سر آپ نے ابھی معاوضے کی بات کی. والنٹیئرزم بظاہر لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ والنٹیئرلی آپ اپنی چاہت سے کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو والنٹیئرزم جو این جی او سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ معاوضہ نہیں ملتا ہے. تو ہم یوتھ انگیجمنٹ کی ہم بات کریں تو یوتھ کو کیسے اس میں انگیج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی معاوضہ نہیں ہوتا ہے؟ کس چیز سے ہم ان کو مطلب اٹیک کر سکتے ہیں این جی او سیکٹر؟ اچھا، لیکن یہاں پہ دو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. ایک ہے کہ والنٹیئر کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا، کوئی پیسہ نہیں ملتا. دیٹ از وائی دے ڈو دس. بٹ ادر دین دیٹ اٹس اے کریئر. دس ڈیولپمنٹ سیکٹر اینڈ سوشل سیکٹر، جس کو ہم اگر صرف والنٹیئرزم کی حد تک نہ لے کے بات چلیں، ہم اسے ڈیولپمنٹ سیکٹر پورا کہیں، سوشل ورک کہیں، یہ پورا ایک سیکٹر ہے، پورا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، کوئی بھی چیز آپ اس کو کہہ لیں، ایک پوری انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں آپ. بالکل. تو اس کے اندر جو پیڈ نظام بھی ہے، یہ پورا کریئر ہے، آپ اس میں کریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنا. ہاں، بٹ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ اپنا صرف 1 گھنٹہ ایکسٹرا دے دیتے ہیں، اس 1 گھنٹے کے آپ چارجز نہیں لیتے. بالکل. آپ اپنی انرجیز دے دیتے ہیں، آپ اپنا ٹائم دے دیتے ہیں، آپ اپنا ورک کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے چارجز نہیں ہیں. تو دیٹ از شوڈ بی ویری کلیئر. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رضا کرانہ طور پہ ہم کیوں کام کریں، والنٹیئرلی ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. اب آتے ہیں دوسری طرف کیسے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، سوسائٹیز گرو کرتی ہیں ان کاموں کی وجہ سے، ادروائز سوسائٹیز نہیں چلتی. ہم اگر جس پوزیشن پہ پہنچے ہیں، ہم نے جتنا کام کیا، میں اکثر والنٹیئر سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے کتنا عرصہ بغیر پیسے کے کوئی بھی کام کر سکتے ہو، سوسائٹل ورک کر سکتے ہو. تو ہم نے تو بہت عرصہ کیا. آج کے جو ینگسٹر ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ کریئر نہیں ہے، یہ شاید اس پہ گرو نہیں کیا، یا وہ پہلے دن نہیں کہتا کہ مجھے تو آنے کے پیسے دے دو، مجھے چیزوں کے پیسے دو. سو آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے ٹائم دیا ہے. سر جو کیریئر کے حوالے سے ہم آگے آئیں گے، اس سے پہلے ہم یہ ذرا بتا دیں کہ والنٹیئرس کے لیے کیا ایسے اپرچونیٹیز ہیں این جی او سیکٹر میں. ان کو اٹیک کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو والنٹیئرزم کو صرف اپنے سی وی ریزیومے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس مقصد کے تحت آتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا، دیٹ از ان دیٹس وے امپورٹنٹ کہ سی وی ریزیومے میں، کیونکہ دیکھیں جب آپ نے نوکری کی، آپ نے اپنے ڈگری کمپلیٹ کی، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو اس کے اوپر جب تک آپ نے پہلے نوکری نہیں کی، یا آپ نے لیٹس سپوز انٹرنشپ نہیں کی، میں پروفیشنل ڈگری کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس سی وی یا ریزیومے پہ لکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کے پاس لکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے فلفل تو کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے، جب کہ جی ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیا، ہم نے فلانا چیز کی، تو وہ بھی ایک سوشل ورک کے دائرے کار میں آ جاتا ہے. تو اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سوشل ورک کرنا یا والنٹیئرزم کرنا، تاکہ آپ کی سی وی ریزیومے میں آئے. بٹ اٹس اے ہول دنیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کام کر سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے کریئرز ہیں، ہم پیڈ ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کرتے ہیں. میں پی سی اے کے اندر سی او کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تو آپ کہیں نہ کہیں کریں گے، یا کہیں اور بہت سارے لوگ کام کریں گے، وہ کرتے رہیں گے. تو اس میں کریئر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے اب یو ایس ایڈ ہے، یونائٹیڈ جو جتنے بڑے بڑے یو این ڈی پیز ہیں، تو کیا ان میں نوکریاں ہو رہی ہیں، ان میں جو کام ہو رہے ہیں تو وہ پیڈ نہیں ہو رہے؟ بالکل، وہ پیڈ ہو رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اف آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر، اف آئی ایم اے ویب ڈیولپر، یا میں آئی ٹی کا کوئی بندہ ہوں، میں مارکیٹنگ کا کوئی بندہ ہوں، میں کوئی بھی چیز ہوں، تو ایک طرح مجھے روایتی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر نوکری ملے گی. بالکل.
दूसरी तरफ एनजीओज को भी तो ये सारे लोग चाहिए, वो भी तो एक कंपनी है, वो भी तो एक इदारा है, उसको भी अपने बंदे चाहिए, तो आप वहाँ पर भी हायरिंग कर सकते हैं। अब जो वॉलंटियर्स होते हैं वो किसी भी इदारे में एनजीओ सेक्टर की हम बात करें तो बग़ैर मुआवजे के बात करते हैं, और इसमें ये चीज़ है कि एनजीओ सेक्टर में कैरियर है यानी ये अलग एक डिबेट है। तो जब बंदा बग़ैर मुआवजे के बात करें तो इसमें कैरियर किस तरह हमें नज़र आता है सर? देखिए शाहनवाज, मसला ये है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट के अंदर इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो अगर आप पहले दिन या मतलब एक छोटा सा काम करने के लिए भी आप कहेंगे मुझे मुआवजा दें, तो फिर निज़ाम नहीं चलता। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ पेड और अनपेड चीज़ों का मुआवजा। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप वो नौकरी कहीं और भी कर सकते थे, बट आप फुल टाइम यहाँ काम कर रहे हैं तो वो आपको सोर्स ऑफ इनकम होगा तो आप काम कर सकें, नहीं तो घर कैसे चलाएंगे। सो इफ़ यू आर डूइंग फुल टाइम 9 to 5 तो आपकी सैलरी है। उसके अलावा देखिए ना, उसके अलावा भी तो टाइम है ना आपके पास। आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के बंदे हैं, आप आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग की नौकरी किसी जगह कर रहे हैं, तो आप 9 to 5 डेज अ वीक काम करते हैं। सैटरडे संडे आपको मिलता है, आप सैटरडे संडे अपना वॉलंटियरिज्म देते हैं, वहाँ कोई पैसा नहीं देते। आप इवनिंग्स देते हैं, आप ईदें देते हैं, आप रमज़ान देते हैं, XYZ अपना टाइम देते हैं। दैट इज़ दैट साइड ऑफ द वॉलंटियरिज्म जिसमें आप उजरत मुआवजा नहीं ले रहे। अब 9 to 5 करने वाला फुल टाइम काम कर रहा है, वो जब फुल टाइम काम कर रहा है तो वो 5 की बजाय 6 बजे तक बैठा है, 7 बजे तक बैठा है, वो सैटरडे और संडे को भी कहीं ना कहीं शायद आ रहा है, तो वो वाला जो पार्ट एक्स्ट्रा वो भी तो कर रहा है, वो भी वॉलंटियरिज्म कहीं ना कहीं कर रहा है उसी कंपनी उसी इदारे के लिए, और 9 to 5 नौकरी की तनख्वाह भी ले रहा है वो, उसको वो लेनी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने करियर आपने 4 महीने मेरे साथ काम किया, मुझे पता है आपको बहुत सारी एक्सपर्टीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। अब अगर आप काम करना चाहते हो, मैं आपको कहता हूँ यार ठीक है, आपको फुल टाइम आते हो तो मैं आपको सैलरी देता हूँ, आप पार्ट टाइम आते हो तो आपको कुछ इंसेंटिव्स देता हूँ, आप बिल्कुल कम आते हो और आप इंटर्नशिप करते हो या पेड इंटर्नशिप की कोई ऑप्शन है तो हम आपको इतना दे देते हैं ताकि एटलीस्ट आपका पेट्रोल का खर्चा पूरा हो जाए। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं सारे। बिल्कुल सर, अभी जो हमारे ऑडियंस उनको आप थोड़ा क्लियरली बता दें कि हर यूथ का यही सवाल होता है कि एनजीओ सेक्टर में आगे क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या फ्यूचर इसका स्कोप है, अगर इसमें हम काम करेंगे तो आगे फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि हर जो यूथ है वो अपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा देखते हैं सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में एक्चुअली ये जो हमने सीरीज़ इनसाइड एनजीओ सेक्टर की अनकही बातें स्टार्ट की है, उसका मकसद ये है कि डीप इनसाइड नॉलेज हम एनजीओ सेक्टर का दुनिया के सामने ला सकें, ताकि कोई भी इस सेक्टर को सीखना चाहता है तो दे कैन गेट टू नो फ्रॉम आवर यूट्यूब वीडियोज़ इस सीरीज़ के थ्रू। अच्छा देखिए, बिल्कुल इट्स अ टोटली लाइक ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, ऑल अदर इंडस्ट्री, ये बिल्कुल वैसे ही है। यू आर एन IT ग्रेजुएट, यू आर अ वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, एनजीओज में आपकी ज़रूरत है। यू आर अ मार्केटर, यू आर अ फाइनेंस पर्सन, यू आर ऑडिटर, यू आर टैक्स के बंदे, कुछ भी आप हो, आपकी एनजीओ में रिक्वायरमेंट है। आप मैनेजमेंट के बंदे हो तो ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशंस की ज़रूरत है, प्रोक्योरमेंट की, तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो कि आप किसी और कंपनी में करते हो वो सेम यहाँ पे भी अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि ये वॉलंटियरिज्म की बात है, फंड्स की बात है, चैरिटी की बात है, तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अर्ली स्टेप्स पे चैरिटी में इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप वॉलंटियरिज्म करो। बिल्कुल। सो एक एनजीओ में प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम कहें, या एक उनकी साइड की स्टोरी ये है, दे कांट पे यू एज कंपेटिटिव टू द मार्केट के, कॉर्पोरेट के, अदर लोगों के। अगर आप वेब डेवलपर हो और एक एनजीओ में जाकर कर रहे हो तो एनजीओ आप में रिक्वायरमेंट आपकी ज़रूर है, बट शायद आपको मार्केट में लाख रुपया मिल रहा होगा, यहाँ पे 60-70 रुपया मतलब मिल रहा होगा, ठीक है ना, 60-70 हज़ार मिल रहा होगा, वहाँ लाख रुपया मिल रहा होगा। वो जो 20-25-30 हज़ार ऊपर का आपको कम शायद एनजीओ में मिल रहा होगा, दैट इज़ योर वॉलंटियरिज्म काइंड ऑफ स्टफ। सो अगर आपका पैशन है कि मुझे अल्लाह की राह में कोई काम करना है, मुझे चैरिटेबल वर्क करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो रादर देन आप किसी और कॉर्पोरेट में जाके काम करते हो और उस कॉर्पोरेट में जाके काम करके आप लाख रुपए तनख्वाह लेते हो और उसके बाद अपना एक्स्ट्रा टाइम या अपनी पैसे या अमाउंट को चैरिटी करते हो, तो इसकी जगह आप एनजीओ सेक्टर में आके काम करते हो तो ऑलरेडी जो कि थोड़ी सी तनख्वाह शायद किसी जगह पे कम मिल रही है, वो सारा कुछ तो वो आपको ऑलरेडी चैरिटी हो रहा है, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि तनख्वाहें नहीं मिलती, बहुत अच्छी तनख्वाहें भी मिलती हैं। आप इसी में सेक्टर में बड़े से बड़े इदारों में जाना शुरू कर दें, आप USAID, UNDP, एशियन डेवलपमेंट बैंक के किसी प्रोजेक्ट पे लग जाएं, किसी चैरिटी के CSR के किसी प्रोजेक्ट में लग जाएं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर CSR में जाकर लग जाएं, उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो विंग्स होते हैं आप उनमें जाकर लग जाएं, यू हैव अ मनी अच्छी खासी। और मुझे एज एन एनजीओ सेक्टर में बात करता हूँ, लोग हमारे पास नौकरी हैं, ये बहुत बड़ी पैथेटिक बात सोसाइटी में की जाती है कि जी मार्केट में नौकरी नहीं है।
ہم نوکری دینے والے نوکریاں بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن نوکری لینے والے اور اس اسکل سیٹ کا بندہ یا بندی موجود نہیں ہے. بالکل سر، آپ ابھی ایک ادارے کے فاؤنڈر بھی ہیں، پاکستان سٹیزنز الائنس، تو آپ اپنے ادارے کے حساب سے آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں والنٹیئرزم کے حوالے سے، یوتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے، تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو یوتھ میں ہی کنسیڈر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سو میں یوتھ انگیجمنٹ کی بات کروں گا. 15 ایئرس پلس کی جرنی ہے، اور میں ہر والنٹیئر کو یہ بات کرتا ہوں، ہر جو نیا بچہ بچی آتا ہے میں اس سے یہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا عرصہ بغیر پیسے کے آپ کام کر سکتے. بالکل سر، میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے سر کہ آپ نے بغیر معاوضے کے، جب آپ اس این جی او سیکٹر کے فاؤنڈر بننے سے پہلے کتنا سال آپ نے بغیر معاوضے کے کام کیا؟ ہمارے آڈینس کو ذرا یہ یار میں نے کوئی تقریباً 11.5 سال کم و بیش 11 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. 11.5 سال میں نے این جی او پاکستان سٹیزنز الائنس کو والنٹیئرلی رن کیا، ٹھیک ہے. 11 ساڑھے 11 پونے 12 ساڑھے 11 سال ہماری این جی او میں پیڈ کوئی نظام نہیں تھا. ایف ایس سی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم نے این جی او کی اسٹارٹ کیا تھا میں نے، اور اس کو کرتے 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 تھرو آؤٹ والنٹیئرلی کام کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ نظام میں تھا. ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم جا کے ایک ادارے کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر لیا کہ جس کے بعد ہمیں اب اس کو انسٹیٹیوشن بنانا تھا، انسٹیٹیوشنلائز کرنا تھا، تب جا کے ہمارے پاس پیڈ اپرچونیٹیز کریٹ ہوئیں جب ہم 9 to 5 کی طرف گئے. لیکن ان 11.5 سال میں سے کئی سال 9 to 5 بھی کام کیا ہے. اس کے ساتھ سیکنڈری اپنے آئی ٹی کے کام، کوئی اپنے پروجیکٹس، کوئی دوسرے پروجیکٹس، وہ سائڈ گگس کے طور پہ کیے ہیں تاکہ سرکل چلتا رہے. بٹ اٹس اے لانگ جرنی کہ کہاں کیسے میں سی ای او کیسے بنا، کب بنا، کیوں بنا، وہ ایک الگ بات ہے. فاؤنڈنگ ممبر یا فاؤنڈر ہونے کے ناطے تو میں نے یہ چیز 11.5 سال والنٹیئرلی رن کی ہے. تو میرا جو آپ کا کویشچن تھا یہاں پہ ایک جواب ہو گیا. دوسرا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی مارکیٹ کا بندہ این جی او سیکٹر سے ہٹ کے بھی جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم، ہماری ایجوکیشن کا نظام کا المیہ یہ ہے، ڈرا بیک یہ ہے کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو مارکیٹ کی چیزیں نہیں آتی ہوتی. ان کو مارکیٹ کی جب چیزیں نہیں آتی تو اس کے بعد وہ انٹرنشپس کرتے ہیں، اور موسٹلی ان پیڈ انٹرنشپس کرتے ہیں. اور پھر میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کریں، تو میں ان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو مزید کتنا عرصہ بغیر پیسے کے افورڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے بچے نے 4 سال 5 سال کی ڈگری کر لی، اب جب جلدی سے کمائے. لیکن مارکیٹ اور طریقے سے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جب وہ جو یونیورسٹی کا سیکھا ہوا جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے، مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے تو وہ پیسے نہیں مل پاتے. تو یہ تو ہے ایک جنرل رول بھی. بٹ این جی او سیکٹر میں بھی یہی ہے کہ آپ کو والنٹیئرلی کام کرنا پڑے گا. کچھ عرصہ آپ کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، کچھ بات کریں گے، تو اس کے بعد آپ کی آگے ایک انکریمنٹل سیلری لگے گی یا کچھ بھی آپ کے لیے چیز ہو. سر بالکل آپ نے صحیح بات کی. اب یہ جو والنٹیئرزم ہے سر، ان کو کیا ہم اپنے یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل کرنا ضروری ہے؟ اور یونیورسٹی میں والنٹیئرزم کلچر کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں خانواز صاحب. اچھا، والنٹیئرزم جب میں یونیورسٹی میں تھا نا، اپنا انڈر گریڈ تھا، میں بہت اپنے ڈپارٹمنٹس کی، اپنے ایچ او ڈی کی، اپنے ٹیچرس کی بہت میں نے انفیکٹ منتیں کی کہ پلیز اس کو سوشل ورک کو، والنٹیئرزم کو اپنے کنٹینٹ کا حصہ بنائیں، اپنے کریکولم کا حصہ بنائیں. بٹ کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. اب آج کے دور میں یہ ہو چکا ہے کہ فارچونیٹلی ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے، کمپلشن ہے، جس کی وجہ سے وہ کریکولم کا حصہ ہے، وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی ہم جب ہمارا اسٹوڈنٹ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو باہر کا ایکسپوجر پہلے سے ہوتا ہے یا باہر کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تو ان کو یہ بات 100% پتہ ہوتی ہے کہ ویلیو آف والنٹیئرزم کتنی زیادہ ہے. تو وہ سوشل ورک کرتے ہیں، وہ چیریٹیبل ورک کرتے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹس لیتے ہیں، اپنی سی وی کو، اپنے ریزیومے کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ ایکسپوجر لیتے ہیں. اس لیے یہ یونیورسٹیز کا حصہ ہونا چاہیے. اب کافی حد تک یونیورسٹیز کا حصہ ہو چکا ہے، بٹ اس کے اگین کچھ مسائل ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، تاکہ وہ بہتر انداز میں مارکیٹ سے چل سکے. بالکل سر، یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ابھی یونیورسٹیز میں ایچ ای سی نے بھی کریکولم میں اس کو آہستہ شامل کرنا شروع کیا، اور آپ کے ادارے سے بھی کافی اسٹوڈنٹس نے یہاں سے انٹرنشپس کیے ہیں. جی جی. تو سر انٹرنشپس میں آپ یوتھ کو کیا سکھاتے ہیں؟ این جی او سیکٹر میں کیا چیزیں آپ کو؟ دیکھیں دیر آر مینی تھنگس. ہمارے ڈفرینٹ والنٹیئر انگیجمنٹ کے ہم نے ایک پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا جس کا نام ہم نے والنٹیئر ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا ہے. پروگرام کے تحت رکھا ہے، اسی کو ڈپارٹمنٹ ہم کہتے ہیں کہ پورا پروگرام ہے والنٹیئرس کو ڈیولپ کرنے کا. میرا ماننا یہ ہے کہ ہر بندے کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے وہ کام. اور دیٹ از وائی ہمارا ایک پروگرام ہے جو کہ 7 to 10 days کا فلیگ شپ ٹریننگ پروگرام، جسے ہم والنٹیئر فلیگ شپ ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں، جس میں ہم 4 چیزیں سمجھتے ہیں کہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 1 فلاسفی آف فلینتھراپی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2 کمیونیکیشن اسکلز. نمبر 3 لیڈرشپ اسکلز. اینڈ نمبر 4 فنڈ ریزنگ ٹیکنیکس. تو ہم یہ 4 موڈیولس کو یہاں پہ اپنے والنٹیئرس جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو ایکسپیرینشیل لرننگ دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں اور ان سے وہ چیزیں کرواتے بھی ہیں، سو دیٹ
دے کین بی اے گڈ ایسٹ ٹو دا سوسائٹی, اور وہ ایک اچھے والنٹیئر کے طور پہ جس کو یہ چیزیں آتی بھی ہوں وہ کریں. تو اٹس اے 7 to 10 days فری آف کاسٹ پروگرام جس میں ہم یہ سارے چیزیں کرواتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کا سوال بیسک انٹرنشپ کا تھا, تو ہم وہ سمر انٹرنشپس بھی ہیں, اس کے اندر ہم اسی قسم کی ٹریننگس بھی دیتے ہیں, فیلڈ ورک بھی کراتے ہیں, ہم فزیکل ورک بھی چیزوں کا کرواتے ہیں, ہم ڈپارٹمنٹس کے اوپر بھی ان کو کام کرواتے ہیں. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, مارکیٹنگ کا ہے, فائنانس کا ہے, سیل کی مراد یعنی کہ فنڈ ریزنگ کا ہے, ان ساری چیزوں کو ہم کراتے ہیں. تو ان کا ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی دیا جاتا ہے این جی او سیکٹر کا, اور ساتھ میں بکش نالج یا جو ٹریننگ ایکسپیرینشیل لرننگ کی وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل سر. اور این جی او سیکٹر کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں سر, والنٹیرزم کی بات کر رہے ہیں, جس میں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے این جی اوز امپیکٹ بھی کریٹ کریں, لیکن کچھ این جی اوز والنٹیئرس کو ایز اے فری لیبر کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اپنی برانڈنگ کرنی ہو, فنڈ ریزنگ کرنی ہو, تو اس حوالے سے بتا دیں سر. یار میں خود این جی او ہوں اور شاید لوگوں کا ہم سے گلہ ہے, بٹ وہ شاید جائز بھی ہے لیکن ناجائز بھی ہے. اٹس اے 2 way پروسیس. دیکھیں والنٹیئرس کا ہمیں شکوہ شکایت والنٹیئر سے یہ ہوتی ہے کہ وہ والنٹیئرس ہر وقت سرٹیفکیٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں. 15 دن ہمارے پاس کام کیا, 15 دن اس ادارے کے پاس کام کیا, 1 مہینہ ادھر کام کیا, 1 مہینہ ادھر کام کیا, 2 مہینے کے اندر ان کے پاس 5 یا 7 آرگنائزیشنس کے سرٹیفکیٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ کام کی شاید اتنی ویلیو نہیں ہوتی. ہم تمام این جی اوز جو ہوتی ہیں وہ والنٹیئرس ڈھونڈتی رہتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کمیٹیڈ ہوتے ہیں, جو آپ کے کاز کے ساتھ کمیٹیڈ ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ والنٹیئرزم کا کلچر بڑھ رہا ہے, اور این جی اوز کے اندر ایچ ای سی کی توسط سے یونیورسٹیز کے اندر بھی این جی اوز کی ریکوائرمنٹ بڑھا دی گئی ہے, تو یا سوشل ورک کی بڑھا دی گئی ہے, تو وہاں پہ والنٹیئر یہی کرتا ہے کہ وہ ہر جگہ کام کرتا ہے. جہاں تک لیبل ہے کہ جی لیبر بن جاتے ہیں, لیبلنگ ہو گئی ہے ان کی کہ دے آر فری لیبرس, تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اٹس اے کمبینیشن, دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے, پیڈ اور ان پیڈ کا. بٹ اف یو آر ڈوئنگ 100% فری آف کاسٹ کام تو ٹھیک ہے, بٹ آپ اگر فل ٹائم کام کریں تو آپ کو پے ہوگا. اگر آپ کئی عرصے سے کر رہے ہیں اور آپ ایک ادارے کے لیے اتنے ویلیویبل ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کی وجہ سے اتنا کچھ چلا پا رہا ہے, تو پھر پیڈ ہو سکتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. ہاں بٹ کوشش کی جائے, اگر ادارہ اسٹرانگ ہو گیا ہے, بہتر ہو گیا ہے, تو اپنے والنٹیئرس کے اوپر کچھ ایکسپینس کرے, ان کو ٹریولنگ کا کوئی نہ کوئی ایکسپینس کرے. لیکن بٹ ایک بندہ پہلے دن ایک ادارے میں آیا اور کہا جی میں آپ کے ادارے میں تب آؤں گا جب آپ میری ٹریولنگ کاسٹ بیئر کریں گے, دیٹس ناٹ گونا ورک. ٹھیک ہے, تو اٹس اے مکس اینڈ میچنگ. آپ اگر یہ سارا کچھ ہی پیڈ ہو جائے تو پھر این جی اوز کہاں سے چلیں گے؟ پھر وہ جو معاوضہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ٹھیک ہے. وہ معاوضہ جو ہم کہتے ہیں کہ بغیر معاوضے کے کام ہے, جو والنٹیئرزم کی ڈیفینیشن ہے. سو کیا آپ ایک انڈیویجول ہے یا کوئی اور ایک انڈیویجول ہے, کیا وہ سارا ٹائم فری آف کاسٹ کام کرتا ہے؟ کیا 10 سال 5 سال 2 سال 1 سال 3 سال وہ فری کام کرتا رہا؟ نہیں کرتا رہا نا وہ ہر ٹائم. تو اگر آپ کو 6 مہینے فری کام کیا, آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ آگے کام کر لیا, تو دیٹ از یور پارٹ. میں پچھلے دنوں ایک اپنے کولیگ کے ساتھ پرانے, وہ کسی اور چیریٹی سیٹ اپ میں ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ بتا رہے تھے, ہم دونوں آپس میں ذکر کر رہے تھے کہ ہم کتنا عرصہ اپنی جیب سے جا کے کہیں والنٹیئرزم کرتے تھے اپنے خرچے کرنے کے بعد, اور ایونٹس کرتے تھے جسٹ کہ اپنی جیب سے جاتے تھے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کہ ہماری جیب سے لگے کم سے کم. آج کے کلچر میں تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, جہاں آنا ہے وہ فوراً کہتے ہیں ہمارا پیسہ کیوں لگے. سو آپ کا اگر پیسہ, اگر آپ سب کو ہم پیسہ دینا شروع کر دے گی ایک این جی او, یا کوئی بھی آپ کے ٹائم کا معاوضہ دینا شروع کر دے گی, تو پھر بیک اینڈ پہ کیسے چیزیں چلیں گی؟ این جی او کے پاس فنڈس کہاں سے آئے گا؟ پلس جو بیسک ڈیفینیشن ہے کہ خدمت خلق کرنا ہے, تو وہ تو مکس اینڈ میچ ہے. اگر آپ فل ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کو پے کرنا چاہیے. میں تو اس چیز کے اگینسٹ ہوں. اف یو آر ایڈنگ ویلیو اور اتنا ریگولر آ رہے ہیں, ہم اپنے والنٹیئرس کو کہتے ہیں اگر آپ مہینے میں ریگولر اپنی کمٹمنٹ ہمیں دینے کو تیار ہیں, جو ایک کوئی پلان کے ساتھ, یعنی کہ ایک دن آیا تو میں اسی دن دے دوں گا, اس کا مجھے شاید فائدہ نہیں. آپ ریگولرلی 5 دن آتے ہیں, 3 دن آتے ہیں, بے شک 2 گھنٹے آتے ہیں, بے شک 3 گھنٹے آتے ہیں, تو پھر میری پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ میرے اس والنٹیئر کی جیب کا کوئی خرچہ نہ ہو. بالکل, اس کو ہم ایٹ لیسٹ پیٹرول کے چارجز یا اس کو ٹریولنگ کاسٹ دیں. اسٹیپ وائز آہستہ چیزیں ہوں گی. دیٹ از واٹ وی بلیو. اور یہ واقعی میں این جی او سیکٹر میں یہ مسئلہ زیادہ ہے سر, کیونکہ والنٹیئرس ٹیمپریری ٹائم کے لیے یا اپنے کوئی پرسنل ان کے ایمس ہوتے ہیں, ان کے لیے اٹیچ ہوتے ہیں, پھر چھوڑ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ اس ادارے کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس نے کرنا ہے پرماننٹ, اس کی کوئی تھنکنگ ہے, تو آبویسلی اس کو پیڈ بھی ہو سکتا ہے سر. بالکل. تو اس کے علاوہ آپ یہ بتا دیں سر کہ ہمارے یہ آخری آپ سے یہ اختتامی کچھ کلمات, جو حکومت ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور والنٹیئرزم کے حوالے سے کہ اس کو کریکولم میں شامل کرنا کتنا اہم ہے, تو اس حوالے سے آپ ہمارے آڈینس کو ایک پیغام دے دیں سر. اور آپ نے حکومت کی بات بھی کی, آڈینس کی بھی بات کی. دیکھیں حکومت کا تو کریکولم کا حصہ بنا لیں, حکومت نے بنانا ہے, این جی او نے بنانا ہے, بہت کچھ بن بھی چکا ہے, لیکن فیسیلیٹیشنس کے مسئلے ہیں. کریکولم کا حصہ یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں, سیوک انگیجمنٹ کے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں, سوشل ورک کے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں, ڈگری ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, بٹ وہ اصل میں مسئلہ ہے کہ فیسیلیٹیشن جب تک نہیں ہوگی این جی او سیکٹر کی ان چیزوں کی, تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ ایم او یوز کی گیم اور کلیبوریشنس کی گیم پہ صرف نہ رہیں, سرٹیفکیشنس کی گیم پہ صرف نہ رہیں, لیکن کوالٹی پروجیکٹ یا
کوالٹی کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش کروائیں, اور ان بچوں کو جن کو آپ نے کیا کہتے ہیں کریڈٹ آرز پورے کرنے کے ایک دوڑ میں ضرور لگا دیا, یہاں پہ بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہم تو بس یونیورسٹی نے بھیج دیا, ہم اپنی اٹینڈنس پوری کرنے آئے ہیں, ان کا جو ایک کانسیپٹ ہے والنٹیرزم کا, فلانتھروپک ورک کا, وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے. فیلڈ ورک اور پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں, جو سوچ ہے نا, جو جذبہ ہے وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو دیکھیں والنٹیئرلی آپ کسی کو والنٹیرزم ڈنڈے کی زور پہ نہیں سکھا سکتے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے جو سب سے بڑی تکلیف دہ عمل ہے, میرے پاس سینکڑوں اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز کے, کیونکہ ہمارے کئی یونیورسٹیز کے ساتھ موجود ہیں, ان کے بچے آتے ہیں ٹائم پہ, بٹ وہ سب اکتائے ہوئے آتے ہیں یہاں پہ, وہ اسپرٹ نظر نہیں آتی, وہ اپنی اٹینڈنس پوری کرنے آتے ہیں, وہ اپنے گریڈز لینے آتے ہیں, سارا کچھ کرنے آتے ہیں, تو جو بیسک پرپز ہے وہ سرو نہیں ہوتا. سو تھوڑا سا گو سلو ود دیم, ان کو تھوڑے سے آپشنس خود دی جائیں, چوز کریں, اور ان کو سیشنز ڈیولپ کیے جائیں. ان کو یونیورسٹیز میں سیشن ہو بھی رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہے, بٹ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کے. اور میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, یار اب آ گئے ہو تو ٹائم ضائع کیے بغیر فائدہ کوئی نہیں, ٹائم مت ضائع کرو, کچھ پڑھ لو, کچھ سیکھ لو, کچھ. تو سجیشن یہی ہے کہ ہر ینگسٹر کو این جی او سیکٹر میں, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, والنٹیرزم میں آنا چاہیے. میں اگر اپنی بات کروں تو ہو ایور آئی ایم جسٹ بیکاز آف دس سوشل ورک, والنٹیئر ورک. میری جو بھی پہچان مارکیٹ میں ہے وہ اسی وجہ سے ہے. میں نے اس کے علاوہ بزنسز کرتا ہوں, جو کام کرتا ہوں, سارا ایکسپوجر, سارا جو میرا نالج ہے وہ سارا اس فیلڈ کی وجہ سے ہے. اینڈ آئی ہیو کلیئرلی سے دیٹ کہ جی والنٹیرزم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں رکھا, ٹھیک ہے. بالکل. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ٹائم لگا سکتے ہیں, دس از اے کریئر, آپ اس کو کریئر کو جوائن کریں, ایز اے کریئر جوائن کریں. آپ اپنے جو ایکسٹرا ٹائم ہے, چاہے وہ وقت ہے, چاہے آپ کا مال ہے, چاہے آپ کی انرجی ہے, آپ لگائیں, تھوڑی زیادہ لگائیں, اور کوئی نہ کوئی پازیٹیو امیج یا پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی میں کریٹ کریں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. جس طرح آج کا ہمارا موضوع تھا والنٹیرزم اور یوتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے, اور آپ نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ مجھے امید ہے آپ نے سیکھی بھی ہوں گی. اور جو والنٹیرزم ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں جو مسئلے مسائل ہے سارے حل ہو سکتے ہیں, اور جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے. ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.